اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني وليا فقد آذنته حرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بڑا ہی کرم ہوا، احسان ہوا. سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا. اس وحدہ لا شریکہ کروڑوں کروڑوں احسان ہوا. اللہ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دوگانہ جمعہ کی ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے اور بغور عافیت کے ساتھ عمل کی نیت سے کہنے بھی اللہ مجھے توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی، ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، وقت کیسے بھی گزر جاتا ہے. آپ مسجد میں آ کر وقت گزارو یا بازاروں میں بیٹھ کر وقت گزارو، وقت کیسے بھی کٹ جاتا ہے. وقت گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں اللہ کے وعدے ہیں، نیکیاں بھرنے، نیکیاں حاصل کرنے کے ذرائع اور جگہیں ہیں، وہاں پر جا کر ہمیں یہ وقت ہے نیکیاں لوٹ لینے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے نادان توبہ کر لے ابھی وقت باقی ہے. اے نادان انسان توبہ کر لے ابھی وقت باقی ہے. پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ حساب سخت ہے. ایک وقت آئے گا بعد میں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت میں آپ یہ نہ کہیے کہ حساب بڑا سخت ہے. ابھی ہمارے لیے وقت ہے. ان وقت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور بقیہ جو زندگی ہے وہ زندگی میں صحیح گزارنے کی نیت اور عزم لے کر آگے بڑھیں. اللہ حامی و مددگار ہوگا، اللہ ہمارا ناصر ہوگا. اللہ ہم سب کا خوب مدد کرنے والا پروردگار ہے. وہ تو چاہتا ہی ہے، یہی ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیا ہے معاف کر دوں. مالک چاہتا ہی یہی ہے کہ اپنے بندوں کو میں آرام سے رکھوں. کب چاہتا ہے کہ مالک اپنے بندوں کو دکھ میں رکھے؟ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اپنے بچوں کو پریشان ہو.
یہ ایک ماں اپنے بچوں کو زیادہ اپنے اولاد کے پریشان ہونے میں دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کرتی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ لاڈ و پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، کیوں کر وہ اپنے بندوں کو دکھ میں اور جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھرپور خوب بھر بھر کے مغفرت کرے، اللہ پاک معاف کرنے پر تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم معافی تو مانگے کوئی اللہ کا بندہ، توبہ تو کرے کوئی اللہ کا بندہ، قدم تو اٹھائے کوئی اللہ کا بندہ، خود اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ خدا کرے اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کر کے اللہ سے بال اور بقیہ زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح توبہ کرنے والا، پکی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، پکی سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ صبح میں توبہ کرے، دوپہر میں توبہ کرے، رات میں سوتے وقت میں توبہ کرے، ہر وقت اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہے، استغفار پڑھتے رہے۔ آقا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے استغفار کرنے والے تھے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا معنی یہی ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، ندامت کر رہا ہے، نادم ہے اپنے گناہوں پر۔ بہرحال ہم سب کو اللہ پاک موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم جو آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آئے ہیں، بہت اہم اور بڑا مبارک عنوان ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم، ان کو نہ کوئی غم ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ان کو کا خوف بھی ہوگا، نہ وہ غمگین بھی ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو گزر گیا ہے اس پر غم نہیں ہے ہوگا ان کو، آنے والا ہے ان کو ڈر بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الا ان اولیاء اللہ الا المتقون، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ نماز چھوڑنے والا کیا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ روزے توڑنے والا کیا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ جوگی بن کر جنگل میں چلا جانے والا کیا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ شریعت کو توڑ کر چلے جانے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ الا المتقون، الا المتقون۔ اللہ نے فرمایا متقی لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ ٹھہر کر ایک بات سمجھ لینا چاہیے، پرہیزگار سے کون مراد ہے؟ متقی سے کون مراد ہے؟ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، متقی اسے کہتے ہیں، تقوی طہارت والا اسے کہتے ہیں ہر پہر میں، ہر لمحہ میں، ہر وقت میں یہ سوچتا رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھری مجلس میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ آبادی میں ہو، چاہے وہ غیر آبادی میں ہو، ہر جگہ یہی سوچتا رہتا ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کام کرنے والا نوکر ہے، خادم ہے، کام کرتا ہے باغیچے میں یا دکان میں کام کرتا ہے، مالک کی نگاہ اس پر ہے، سامنے بیٹھا ہے، نوکر کیا فضول وقت کو ضائع کرے گا؟ ارے نہیں، صاحب بیٹھے ہیں، کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، سامنے مالک بیٹھا ہے، پھر بھی کیا کرے گا؟ وہ اپنے آرام کو ترک کر دے گا، پھر بھی کام میں لگے رہے گا۔ اس کے بعد بہت مجبور ہوتا ہے تو پوچھتا ہے صاحب تھوڑا میں باہر جا کر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہو؟ جب وہ مالک اجازت دے گا تو باہر جا کر بہت جلد واپس آئے گا۔ کیوں؟ مالک بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو شام کی جو تنخواہ ہے، مزدوری ہے، وہ مزدوری میں کہیں آدھا نہ دے دے،
مزدوری کہیں توڑ کر نہ دے دے، اسی لیے مالک کی نگاہوں کے سامنے کام اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پورا وقت دینے کی کوشش کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ مالک کی نگاہ اس پر ہے۔ میرے بھائیوں، آج مالک کی نگاہ تو نہیں ہے، لیکن کیمرہ تو لگا ہوا ہے، ہر دکان میں کیمرہ لگا ہے۔ آدمی کیمرے کو دیکھ کر اور اس چیز کو دیکھ کر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ چوری کرنے والا سوچتا ہے ارے کیمرہ لگا ہے، شام کو جب مالک چاہے کیمرہ چیک کرے گا، اس میں ہمارا نام چوروں میں آ جائے گا، چوری نہیں کرتا۔ بیڑی سگریٹ پینے کے لیے وقت نہیں نکالتا، کیوں؟ مالک کو معلوم ہوگا ہم بیڑی پی رہے ہیں، ہم سگریٹ پی رہے ہیں، ہم گٹکا پان کھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو شکایت کر دیں گے۔ مالک کیمرے میں دیکھ کر کوئی کام ایسا نہیں کرتا۔ کوئی آنے والے جو گاہک ہے اس گاہک سے بات کرنے کا تمیز ڈھنگ کرتا، کیوں؟ مالک جب کیمرہ چیک کرے گا، ہمارے رویے پر نظر کرے گا، تو ہمارے اس انداز کو دیکھ کر کہیں ہمیں کام سے نہ نکال دے، دکان سے باہر نہ کر دے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کام کرنے والا کیمرے کو دیکھ کر ڈرتا ہے، مالک کی کرسی میں سامنے بیٹھ کر کام کرنے کو چیز کو رکھ کر ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارا مالک اوپر دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ فجر میں بیان فرمایا، ان ربک، بے شک ربک، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا خدا، لبالمرصاد، وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب خدا کی نگاہوں سے ہم بچ نہیں سکتے، خدا کے پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے، پھر ہم کیوں کر ایسے کام کرتے ہیں جو ہم خود جن کاموں کو دیکھ کر ہمیں گھن آتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، بعد میں تھوڑی دیر کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان کی حرارت ہے۔ اس انسان کو وہ چیز بھی محسوس نہ کرائے گناہ کرنے کے بعد، دل کے اندر کوئی آپس میں ندامت نہ ہو، کوئی آپس میں افسوس خلق نہ ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی اس کے اندر سے ایمان کی حرارت ختم ہو چکی ہے، رخصت ہو گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اچھائی اچھے کاموں پر دل خوش ہونا چاہیے، گناہ کرنے پر ندامت ہونا چاہیے۔ جب دونوں چیزیں ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی ہیں، نہ اچھا کرنے پر دل خوش ہو رہا ہے، نہ گناہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہے، تو سمجھو ہمارے اندر ایمان کی اشر ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے، اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کرے۔ اپنے توحید کے لالے پڑ چکے ہیں، ہمارے عقائد ختم ہو چکے ہیں۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ ٹینشن فری ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات ٹھہر کر آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، عبادت زیادہ کرنے سے ولی نہیں ہوتا، خوب ڈھیر سار عبادت کرنے سے ولی نہیں ہوتا۔ ولی ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینے سے، ولی ہوتا ہے چھوٹے گناہ کو بھی اور دوامیت کے ساتھ اختیار کرنا۔ چھوٹا گناہ، بھائی گناہ یہ کیا بھی نہیں، چھوڑو کریں گے، کھڑ کو پانی پی لینا، بیٹھ کو پینا سنت ہے، کھڑ کو پی لے تو کیا بھی نہیں چلتا۔ سمجھ میں یہ بات؟ ہاں، چھوٹی سنت نہ، پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ کیا بھی نہیں، سنت اچنا، تکبر نہ ہے، چھوڑو ہمارے دل میں کیا بھی نہیں، ایسا لٹکا لے پھرے۔ سمجھ میری بات میرے بھائیوں، چاہے سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے۔ چنگاری آگ کی اتنی ڈھیر ساری آگ گھر جلانے کی لیے ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلتے چلتے چھوٹی سی کہ بیڑی پی کر ڈال کے چلا گیا، واپس آنے پر پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ارے صرف بیڑی ہے، وہ کیا کام دے گی، چھوٹی سی چنگاری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، چنگاری ہی آگ کا شعلہ بن سکتی ہے، گھر جلا کر راکھ کر دیتا ہے،
اسی طرح چھوٹا گناہ بھی ہمارے بڑے بڑے نیکیوں کو جلا کر خاک کر دے. اسی لیے چھوٹا گناہ بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور بڑا گناہ تو دور کی بات، چھوٹے گناہوں کو بھی ہم چھوڑنے کی نیت کریں، ارادہ کریں ہم چھوٹے گناہ کو بھی نہ کریں گے. اب چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی ہم چھوڑنے والے نہ بنیں، چھوٹی سنتوں کو بھی اپنائیں، فرائض کو بھی اپنائیں، واجبات کو بھی اپنائیں. آگے چلیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم شروع کرنے جا رہے تھے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں. آپ شہر گیلان میں پیدا ہوئے. گیلان اصل عربی میں گاف نہیں ہوتا، گاف کی جگہ عربی میں جیم استعمال کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. آپ کے والد ابو صالح تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ. آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے نام سے کیا ہے، اور لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پر اور بھی بہت سارے اللہ والے دنیا میں آئے ہیں، نیکوکار آدمی آئے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو. صرف پورے سال میں کربلا کا تذکرہ کرنا، ہزاروں میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں نے شہادت کا جام پیا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، بڑے بڑے کبار صحابہ بھی شہادت کا جام پیے ہیں. صرف امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ کر کے اور شہادت کو ختم کر دینا، شہادت کی کتاب کو بند کر دینا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایصال ثواب کر کے بند کر دینا، کوئی اور اللہ والے کی طرف سے نسبت نہ کرنا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اور بھی اللہ والے ہیں، ان کے طرف سے بھی کیجیے، آپ ان کو بھی یاد کیجیے، ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجیے، ان کی تقویٰ طہارت والی زندگی کو اپنانے کی کوشش ہم کرنا چاہیے. آگے چلیے، حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک دل آدمی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ راستے سے چل رہے تھے، کنارے سے. میرے بھائیوں، واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام مجید میں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندوں ایسے واقعات سن کر پڑھ کر آپ عبرت حاصل کرو، سبق لو. اسی لیے ایسے واقعات کبھی سنایا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے واقعہ بول کر کیا ہے، کبھی شان نزول بول کر اللہ پاک بات کو سمجھاتے ہیں. کبھی اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کیا ان کی توحید تھی، کیا اللہ کی ذات پر انہیں یقین تھا. جنگل ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اللہ پاک نے کیسا نظام قدرت اور اپنے قدرت کا کارنامہ وہاں پر انجام دیا. یوسف علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، کوئی اٹھانے والا نہیں، بچانے والا نہیں، کنویں میں ڈال دیا گیا ہے اور واپس آنے کا وقت تھا تو اللہ نے کیسا نظام. ان کو میرے بھائیوں یہ توحید ہے، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہوا یقین ہمارے رگو ریشے میں پایا جانا چاہیے. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بھوک بڑی شدت سے لگ رہی تھی، بڑی بھوک کی حالت میں میرے بھائیوں کنارے سے جا رہے تھے. ایک نہر پانی کا چل رہا تھا، اس نہر میں بہت دور سے دیکھا تو ایک سیپ ہے، وہاں سے اس کنارے سے آتا ہوا ندی میں بہتا ہوا آیا. حضرت نے دیکھا کہ سیپ تو آ گیا ہے ندی کے کنارے، اٹھایا، بھوک کی اور حالت میں بھوک کو برداشت نہ کیا، اٹھا کر کھا لی. ابھی کھانا ہی تھا، اب احساس پیدا ہوا، پہلے بھوک تھی، اب اللہ کا خوف ستانے لگا، اب کیا کرے، معلوم نہیں یہ کس کا ہے اور کس باغیچے سے آ گیا ہے، میں پوچھے بغیر کھا گیا ہوں، اب کیا ہوگا، کل اللہ پوچھے گا، ابو صالح میرے بندے تو نے ایک سیب بغیر کسی کے پوچھے ہوئے تم نے بھوک تو مٹا لی، لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو
تو اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آخرکار حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اسی کنارہ جہاں نہر چل رہی تھی اس نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے واپس لوٹنے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد دیکھا تو ایک باغیچہ ہے، وہ باغیچے کی جو ٹہنی ہے، جو ڈھالی ہے، وہ ندی کے اس کنارے پر نہر پر لٹک رہی تھی۔ کبھی پانی کے زور سے، کبھی پانی کے تلاطم میں، اس کے اور لہر کے جو زور میں اس ٹہنی کا جو سیب تھا وہ ٹوٹ کر بہہ گیا ہے۔ اب اندر باغیچے میں گئے تو باغیچے میں وہاں پر بھی جو باغیچہ تھا وہ باغیچہ بھی ایک اللہ والے کا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت ابو سومانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سومانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اندر گئے، سلام کیا، اجازت لے، اندر جا کر کہا کہ ہم آپ سے سب سے پہلے معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ آپ کا باغیچے کا ایک درخت ہے، وہ درخت کنارے ندی کے کنارے ہے، وہ کنارے سے ایک جو سیب تھے وہ سیب لڑتا ہوا آ گیا ہے، ہم نے اس کو کھا لیا ہے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آدمی نے دیکھا، ابو سومانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک سیب ہے وہ تو ٹوٹ کر بہہ کر چلا گیا ہے، ایک سیب کھانے پر یہ آدمی معافی کے لیے آیا ہے، یہ کوئی ایرا غیر آدمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سونار پہچانتا ہے لوہے کو اور سونے کی پہچان سنہری پہچانتا ہے۔ جوہری کیا کرتا ہے؟ جوہر کی پہچان رکھتا ہے۔ ایک اللہ والا اللہ والے کی پہچان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس متقی پرہیزگار لوگ وہ اپنے آنے والے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ایمانی حرارت سے پہچان لیتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا چلو بہت اچھا ہے، اب یہ آدمی کوئی متقی پرہیزگار ہوگا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ کو ہم معاف نہیں کریں گے، ہم اس کے عوض میں ہمارے باغیچے میں آپ 6 مہینے تک کام کرنا پڑے گا، باغیچے میں جھاڑو دینا پڑے گا، اس کے اور باغیچے کی رکھوالی کرنا پڑے گی، مالی کا کام کرنا پڑے گا۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا، اتنا کرنے پر آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ کہا کہ ہاں، اس کے بعد ہم معاف کر دیں گے۔ میرے بھائی، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے لگے۔ آج میرے بھائیوں، جو ایک سیب ہے وہ تو بہتا ہوا گیا تھا، اس کی معافی کے لیے اور ان سے ندامت کرتے ہوئے واپس لوٹے تھے۔ آج تھوڑا سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آج تھوڑا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم نے کتنوں کا مال کھا گیا۔ کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مال کھا گیا، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا مال کھا گیا، بہن اپنی بڑی بہن کا مال کھا گئی، اولاد میرے بھائیوں ماں باپ کا مال ہڑپ لیے، پڑوسی کا مال ہڑپ لیے، کوئی ایرا غیرہ تھا اس کا مال کھا گئے۔ میرے بھائیوں، کیا بنے گا کل قیامت کے دن؟ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے احساس کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اللہ نے فرمایا نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، کسی اور کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جھوٹ بول کر نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر نہ کھاؤ، فریب دے کر نہ کھاؤ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کو الو بنا دیا تو خوش ہو جاتے ہیں، کیا ٹوپی پہنائے معلوم آج ہمیں، کیا کرتے ایک دوسرے کو بولتے ہیں کوسا کی مال تھا جی، ان کی آیا کسٹمر ایسا پنا کو بھیجا ہوں، گھر کو جا کے دیکھ لے رنگا ہی نہیں، کیا لے کر آ گیا ہو، خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، دنیا والوں کو تو آپ آنکھ مچولی کر دو گے، وہ آنے والا گاہک کو تم دھوکہ دے دو گے، یہ تو آنکھ کی آپ نے مچولی کر دی، اس کے سامنے کیا جواب دو گے جس کی نگاہیں 24 گھنٹے اور روز اول سے لے کر روز آخر تک وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس خدا سے تم بچ جاؤ گے؟ کیا اس خدا کے اور نگاہوں سے بچ سکو گے؟ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو، دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو،
جھکتا ہوا نہ تولو، جب لیتے ہو تو اڑتا ہوا لیتے ہو، لوگوں کو دیکھتے ہو تو کم تول دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، تجارت میں سچی تجارت کرو، دھوکہ نہ دو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آقا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچا تجارت، سچ بول کر تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، بیپار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کل قیامت کے دن ان کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سچی تجارت کرو، سچا کاروبار کرو۔ آپ سوال کریں گے کام مولوی صاحب آج سچ کہاں ہے؟ ارے تو اکیلا شروع کر دے، تیرے طرف سے سچائی کی دکان شروع ہو جائے، تو اپنا کا دکان شروع کر دے۔ اب کون کرتے ہیں سچ؟ ارے کون؟ انہوں کر دیں کیا؟ مولوی صاحب انہوں کر دیں کیا؟ حاجی صاحب انہوں کر دیں کیا؟ فلاں نمازی صاحب انہوں کر دیں کیا؟ فلاں انہوں کیا؟ اور گاؤں کے ذمہ دار انہوں کر دیں کیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، تمہاری خبر میں نہ حاجی آئے گا نہ ذمہ دار آئے گا، تمہاری خبر میں نہ تمہارا پڑوسی آئے گا، نہ تمہارے باپ آئیں گے، نہ ہمارے بھائی آئیں گے۔ ہماری خبر میں ہمیں ہی جانا پڑے گا، ہماری خبر میں ہمیں اکیلے سونا پڑے گا۔ حساب دیتے وقت میں اللہ کے پاس نہ سامنے والا دکان والا آئے گا، نہ حاجی آئے گا، کوئی نمازی آئے گا، تمہیں خود اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے سچی تجارت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک وہ برکت دیں گے، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی بعد میں۔ کاش میں یہ سچی تجارت پہلے سے کرتا، ہماری آنے والی نسلوں میں اللہ پاک کیسے کیسے متقیوں کو پیدا کرتے۔ آگے چلیے، حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے لگے، 6 مہینے کی مدت ہو گئی۔ اب اس کے بعد ابو صومانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ کے دکان میں، آپ کے جو باغیچے میں کام کرتا کرتا 6 مہینے کی مدت ہو گئی، اب ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم چلے جائیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے پہلے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی معافی نہیں ہوئی ہے، ایک شرط ہے، اس چیز پر ہم معاف کریں گے۔ اب حضرت نے کہا اور ایک شرط بھی کہاں سے؟ تو ایک سیب کھانے پر 6 مہینے کے بعد کیا کرنا پڑا؟ کام کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کون سی چیز دوسری باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری ایک بیٹی ہے، ہماری ایک دختر ہے، لڑکی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا آپ کو، اس بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کے بعد آپ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک سوال کریں گے یہاں پر، بار بار معافی کیوں ہے؟ بار بار معافی انہوں نے کیوں مانگی؟ اسی لیے کہ دنیا کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن روز محشر کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ روز محشر کا معاملہ، ایک پیسہ آپ نے کھا گیا ہے کسی کا، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہاں پیسے نہیں چلیں گے، وہاں آپ کے گولڈ سلور سونا چاندی نہیں چلے گا، وہاں پراپرٹی آپ لے کر تو دنیا سے گئے نہیں، آپ تو لے کر تو گئے نہیں، آپ کے پیسے یہیں رہ گئے ہیں، آپ کی دولت خبر کے اوپر رہ گئی ہے، تھی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، مال کب تک رہے گا؟ میرے بھائیوں اولاد خبر تک رہے گی، مال میرے بھائیوں جب تک جان باقی ہے اس وقت تک رہے گا، اولاد خبر تک ساتھ آئے گی، اور اعمال حشر تک ساتھ آئیں گے۔ انہیں ڈر تھا آخرت کا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی لیے حشر کے دن یہ نہ کہہ دے اور وہ نیکیاں دینا نہ پڑے گا، اسی لیے انہوں نے معافی دنیا ہی میں کرا لی۔ آخر کار انہوں نے کہا ہماری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لو، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھہریے، آپ بیٹی دے دی تو آپ خوش ہو گئے، ہماری بیٹی ایسی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، پاؤں کی وہ معذور ہے، اور زبان کی وہ گونگی ہے۔ میرے بھائیو یہ واقعہ ہمیں عربی کتابوں میں نہیں ملا ہے، کو اردو کتابوں میں حوالے سے ملا ہے، تو یاد رکھیے یہ تمام شرائط انہوں نے رکھے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تو آخرت کا مسئلہ تھا، مان لیا، شادی تو ہو گئی، نکاح تو ہو گیا۔ اب دیکھا اندر گئے تو گھر میں ماشاءاللہ بڑی حسین و خوبصورت نیک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ کر فوراً بھاگ کر آ گئے، اپنے سسر سے کہا
ارے جناب ایک سیب کھانے پر اتنی 6 مہینے کی سزا ملی ہے، پھر ہم دوسرے کے سے ہاتھ بھی لگا دیں، بات بھی کر لے، پتہ نہیں پھر کتنی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے کہا، ابو سومانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابو صالح، ہم نے پہلے ہی پہچان لیا تھا آپ کون ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کا رشتہ اپنی دختر سے کرا ہے۔ ہماری بیٹی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، ہماری بیٹی بھی کوئی اور بیٹیوں جیسا ہماری بیٹی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کو ہم نے اس لیے اندھی بتایا، میری بیٹی کسی اور غیر محرموں پر میری بچی کی نگاہ الحمدللہ کہیں کسی اور پر نہیں پڑی ہے، کسی اور ایرے غیرے کی باتوں کو میری بچی نہیں سنی ہے، کسی اور ایرے غیرے کاموں میں اور میری بچی نہیں گئی ہے، اسی لیے تمام چیزوں سے میری بچی پاک اور منزہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، گندگیوں سے پاک ہے، بے پردگی سے پاک ہے۔ آج میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری بچیاں، آج ہماری نوجوان بہنیں، آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا باحیا بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں کہتے ہوئے میں شرم آتی ہے، ابھی دیوالی گزری تھی، ابھی اسی سے باہر نکل کر آ رہے لوگ، خوب تجارت، خوب کمائے لوگ، اللہ خوب برکت دے۔ مسلمانوں کے بچے، میرے بھائیوں یہ شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے، کتنے مسلمانوں کے بچے، نوجوان، ارے بچے تو آپ ہم سمجھیں گے ہمارے علاقے میں بڑے نوجوان کو بھی بچہ ہی کہا جاتا ہے، ہم بارڈر پر آندھرا کے قریب رہتے ہیں، ادھر طرف کیا ہے بچے ہی بولتے ہیں۔ نوجوان شادی شدہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ میرے بھائیوں دیوالی منائے۔ کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں کیا یہ چیز کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں بھی کون کی انہوں دے ڈالے سو، ارے دے ڈالے گا تو جا کر تالاب میں پھینکنا چاہیے تھا، کچرے کی اور ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا، اور ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتا، تیری ایمانی حرارت باقی رہ جاتی۔ آج مسلمانوں کے بچے، میرے بھائیوں یہ تہوار کس کا ہے؟ کہاں تو منا رہا ہے؟ مسلمانوں کے بچے، کیا یہ چیز کرنے کی چیز ہے؟ آگ سے کھیلنا مسلمانوں کو زیبا دیتا ہے، آگ کے شعلوں سے کھیلنا شیطان کی علامت ہے، آگ سے پیدا ہوا شیطان ہے، اس سے کھیلنا شیطان کی علامت ہے۔ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کون سی اس پر اور اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ میں ایسا شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں بھرے گھر کے اندر، گھروں کے پاس اور آنگنوں میں، گھر کے اوپر، چھت کے اوپر میرے بھائیوں پھلچھڑی اٹھائی جا رہی ہے، پٹاخے مارے جا رہے ہیں، آگ سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہمارا ایمان باقی رہ گیا ہے ابھی کوئی؟ افسوس ہے، کیا مولوی صاحب پٹاخے اڑائے تو کیا ہو گیا؟ ارے کم از کم سوچ کر تو دیکھتا، یہ کس کا تہوار ہے، کہاں تو منا رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے شریعت یاد ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت تجھے یاد ہے؟ کیا خدا کا فرمان تجھے یاد ہے؟ کہاں تو مسلمان، کہاں غیروں کے تہوار میں تو بھی ہاتھ ملا کر تو بھی آگ کی آتش بازی کر رہا ہے؟ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے مسلمان، ایسے نوجوان چلو بھر کے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے جو شریعت کے خلاف کاموں پر۔ آج مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو تہوار میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا ہے، آج تو خوشیاں منانے میں لگا ہے۔ معصوم بچوں کو زندہ خبروں میں دفن کر دیا جا رہا ہے، آج تو میرے بھائیوں ننگے ناچ کرنے میں تو بھی لگا ہے اوروں کی طرح۔ میرے بھائیوں سوچ کر تو دیکھو، ارادہ کرو، ایسے غلط کاموں کی طرف نہ جاؤ۔ کیا ماں باپ میرے بھائیوں ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لیے ہیں؟ کیا بھائی بہنوں کو کوئی انہیں جگاتا نہیں ہے، کوئی سمجھاتا نہیں ہے، کوئی تمہیں سمجھانے والا دنیا میں نہیں ہے؟ کیا قرآن ختم ہو چکا ہے؟ کیا حدیث ختم ہو چکی ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے احکامات ختم ہو چکے ہیں؟ میرے بھائیوں توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگے، کبھی ایسے چیزوں پر نہ کرو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔
بہرحال تو میرے بھائیو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اور وہ نیک لڑکی اللہ کا کرم ہوا، دونوں نیک انسانوں کے ملنے کی برکت سے اللہ نے ان کے ذریعے سے جو اولاد ہوئی، آج ہم جسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، بغداد کے اندر میرے بھائیوں اس علاقے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ نیک آدمیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا۔ آم کا درخت ہے میرے بھائیوں، اس درخت سے آم ہی پیدا ہوگا، اور انار کا درخت ہے، اسی کے درخت سے انار ہی پیدا ہوگا۔ نیک ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے نسلوں سے آنے والے نیک ہی ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بڑے متقی پرہیزگار اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا فرمایا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی تقوی طہارت میں گزری، جن کی پوری زندگی بچپن سے لے کر 55 تک آپ کا جو سلسلہ ہے 10 واسطوں سے آپ کے والد کا سلسلہ، 10 واسطوں سے حضرت امام حسن سے آپ کا رشتہ مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا جو ماں کا رشتہ ہے حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ آپ اہل بیت سے ہیں، آپ اہل بیت سے یہ خاندان جا کر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں بڑا ہی مبارک خاندان ہے، بڑا ہی مبارک ان کی زندگی میں تقوی طہارت والی گزاری ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احکامات اپنی زندگی میں میرے بھائیوں قدم قدم پر وہ چیزوں انہوں نے دیکھا، وہ کرامات اور وہ چیزیں برکتوں کا نزول اپنی پوری زندگی میں دیکھا۔ بہرحال میرے بھائیوں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا، والدہ نے تربیت کی، ماں کی تربیت کی وجہ سے بچے اچھے بنتے ہیں، ماں باپ کی تربیت اچھی ہوگی بچے وقت کے ولی بنیں گے، ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں بنیں گے یہی بچے آوارہ بن جائیں گے، یہی بچے چوراہوں میں اور گلیوں سڑکوں میں ایسے کام کریں گے جس سے ماں باپ کے تو دل کے ٹھنڈک تو کیا ماں باپ کے سر کے درد کا ذریعہ بن جائیں گے۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں بچپن ہی میں تھے، آپ کا وہ نرالا بچپن میرے بھائیوں اگر وہ سناؤں تو وقت ہو چکا ہے۔ آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی پوری زندگی میں کیسے آپ کی توحید آپ لوگوں کو سنایا، آپ جب بھی وعظ و نصیحت کرنے بیٹھتے لوگوں پر گریہ طاری ہو جاتا، لوگ رونے پر مجبور ہو جاتے، آپ کا سحر اندازی کا بیان، آپ کا جو خطابت ہوتا تھا لوگوں کے دلوں کو مول لیتے تھے۔ میرے بھائیو علماء نے لکھا ہے 5000 آدمی غیر جو کفر میں تھے میرے بھائیو حضرت کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور 1,00,000 آدمی مسلمان کلمہ پڑھنے والے آپ کے ہاتھ پر تائب بن کر صحیح زندگی گزارنے والے بنے۔ میرے بھائیو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر تقوی طہارت ہوگی، جب ہم اللہ کو ڈرنے والے بنیں گے، مخلوق کے اندر اللہ پاک وہ روب ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے آئیے ہم بھی عہد کریں، توبہ کریں، ہم بھی پکی سچی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، توحید پر کیا ہے قائل ہو جائیں، چاہے جان چلی جائے لیکن ہم توحید پر استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اللہ سے ہوتا ہوا یقین ہمیں موت تک اس کو چلاتے رہیں گے اور لے کر چلیں گے تو میرے بھائیو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، ورنہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کی لامحدود زندگی سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا، اور بقیہ جو مضمون ہے اگلے جمعہ لے کر آئیں گے، دعا فرمائیں۔ اور جاتے ہوئے خاص طور پر جو الحمدللہ ہمارا عیدگاہ کا کام چل رہا ہے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دینے کو اور دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب